جب ہم خدا کے امیج پہ ہیں، خدا نے اپنے امیج جیسا بنایا، پیدائش میں لکھا ہے، تو پھر خدا نے اپنے جیسا بنایا. اور کیا بنایا؟ خدا نے اسپرٹ جب کریٹ کی تو آدم اور حوا کو اپنے امیج جیسا، جیسے خدا تھا، خدا نے اپنے جیسی اس اسپرٹ کو بنایا. سول ہماری علیحدہ ہو سکتی ہے، بدن ہمارا علیحدہ ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ ہم پھر بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم خدا نے ہمیں اپنے جیسا کریٹ کیا ہے تاکہ ہم خدا جیسی اتھارٹی کو اس دنیا میں یوز کریں. کیونکہ خدا نے آدم اور حوا کو کیونکہ ہم خدا نے اپنے امیج پہ بنایا تو خدا کے پاس اتھارٹی تھی ہیون میں اور ساری چیزوں پر، زمین پر، مگر خدا نے اس اتھارٹی کو اپنے پاس سے ہمیں دیا اور آدم اور حوا کو کہا کہ یہ لو دنیا کی اتھارٹی، ہواؤں کی، سمندروں کی، جانوروں کی، چیزوں کی، ہر چیز کی اتھارٹی لو. اور جب خدا نے اتھارٹی دی تو پھر یاد رکھیں، خدا جب کوئی چیز دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا. جب خدا نے آدم اور حوا کو وہ اتھارٹی دی تو پھر وہ نسلوں میں چلتی رہی. آج دنیا اس اتھارٹی کے ذریعے موو کرتی ہے. آج غیر ایمانداروں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوتے ہیں. آج ہم جاب کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو مسیح کو نہیں جانتے مگر ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ کون سی ہے؟ جو خدا نے آدم اور حوا کو دی تھی. مگر وہ اتھارٹی، کیونکہ روٹ جو تھا آدم اور حوا تھا، اور وہ روٹ جو تھا وہ کرپٹ تھا. انہوں نے گناہ کیا اور وہ اتھارٹی جو تھی وہ کرپٹ ہوگی، اس میں کرپشن تھی. اس لیے اتھارٹی جو ہے، اتھارٹی تو تھی مگر اس میں چیزیں غلط ہو گئی. گناہ جب آیا تو کیونکہ کرپشن تھی اس میں بیماریاں آئیں، اس میں ہمارے جسموں میں، ہمارے بدنوں میں مختلف چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، کیونکہ خدا نے ہمیں ٹیڑھا میڑھا نہیں بنایا تھا. آج اگر ہم ایماندار ہیں اور ہم بیمار رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، میں تو گناہ سے آزاد ہوں، یسوع نے مجھے لہو سے دھو دیا ہے اور میں دنیا سے نکل آیا ہوں، اور خدا نے مجھے دوبارہ واپس اس ڈومین میں لے کے آیا جہاں سے آدم اور حوا نکلے تھے. دیکھیں نا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. خدا پہلے ایماندار بادشاہی میں انٹر کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھر اس کی چیزیں ملتی ہیں. تو آدم اور حوا کو جب نکالا تو یسوع نے پھر دوبارہ ہمیں وہاں سیٹ کیا. تو جب سیٹ کیا تو کیوں ہماری زندگیوں میں بیماری ہیں؟ تو آپ کلیم کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میں ٹھیک ہوں، بالکل. سلیپ پر تو نے بیماریوں کو ختم کر دیا ہے. میری زندگی میں بیماری نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کی لائف میں انٹر ہو رہی ہے، چاہے پرابلم ہے، مگر آپ اس کو کلیم کریں. گیٹ آؤٹ. یاد رکھیں، اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہے تو بیماریاں گناہ کی وجہ سے انٹر ہوئی ہیں، مگر جب ہم یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں بیماریوں کا آنا ہے ہی نہیں. ایماندار جو بہت ریلم میں موو کرتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں سمجھ لگ گئی ہے، وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں سمجھ لگ گئی ہے بیسیکلی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، اور ہم بیماریوں کے لیے نہیں بنے. سلیب کے بعد ہمارے لیے بیماریاں نہیں ہیں. ہم نے کلیم کرنا ہے. جب ایک وکیل جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کلیم کرتا ہے. کیا کلیم کرتا ہے؟ جج صاحب، یہ جو میرا کلائنٹ ہے اس نے چاہے بہت برا کام کیا ہے، مگر اس سے پہلے والے کو جب آپ نے معافی دی تھی اس نے بھی تو وہی کام کیا تھا، تو میرے کلائنٹ کو بھی معافی ملے. ہم کلیم کرتے ہیں تو خدا کہتا ہاں میں نے یہ کہا ہوا ہے تو تجھے بھی معافی ملے گی. مگر جب سلیپ پر خدا نے کہا میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، تو پھر آج کیوں نہیں شفا پاتے؟ اب
خدا میں پرابلم نہیں ہے، خدا پاور لیس نہیں ہے، ہم بھی پاور لیس نہیں ہے، مگر ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ اچھا میں تو بیماریوں کے لیے نہیں بنی، سٹرگل تو میری لائف میں ضرورت ہی نہیں۔ آپ دیکھیں خدا نے جب لعنت کی آدم اور حوا پر، آدم کو کہا تم محنت کی کھائے گا، تو مجھے بتائیں وہ جو لعنت تھی وہ جیزس نے آ کے ختم نہیں کی؟ تو کیا آج خدا کے لوگ محنت کی کھائیں گے؟ محنت کریں گے مگر وہ خون پسینہ بہنے سے پہلے ہی خدا ان کو دے، کیونکہ وہ لعنت تھی۔ یسوع مسیح میں آ کے وہ لعنت خدا نے ختم کی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ تو اپنے بندہ کو سوتے پے میں ہی چیزیں دے دیتا ہے، مطلب کہ جب وہ کوئی کام کر رہا ہوگا اسے سٹرگل کرنی نہیں پڑے گی، کام کرے گا مگر وہ پسینے سے پہلے خدا اسے چیزوں کو دے گا، کیونکہ لعنت جو تھی یسوع میں آ کے ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں لکھا ہے کہ تم دم نہیں بلکہ تم سر ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ سر کا مطلب کیا آپ کو پتا ہے؟ ہیڈ یہ سر ہے جس سے ساری چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، جس سے فیصلے ہوتے ہیں، امیجینیشن کی جاتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کسی کے دماغ کو کنٹرول کر لیں تو سمجھ لیں اس کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں۔ کیوں آج لوگ دماغ کو واش کرتے ہیں اور ان کو کہیں بھی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بم باندھ اور مار دیں، اپنے آپ کو مار لیں؟ تو کیوں؟ کیونکہ اس کے مائنڈ، اس کی سوچوں پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو آج یہ کلیم کریں میں دم نہیں ہوں، میں سار ہوں، اس کا مطلب میں اپنی جاب میں بھی ساری ہوں، میں فیصلے کروں گی، میرے بغیر پلان نہیں ہوں گے، میرے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں سار ہوں، میں چیزوں کو کریٹ کروں گی، میں چیزوں کو بناؤں گی۔ آج جتنے بھی کرسچنز کنٹری ہیں وہ چیزوں کو کریٹ کر رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں امیجینیشن کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے مائنڈ کو بدلنا پڑے گا، نہیں تو ہم خدا سے بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ میں نے کبھی آپ کو ہم جب رات کو فیملی پریئر کرتے ہیں یا میں ویسے بھی، میں نے کبھی پریئر نہیں کی او خدا مجھے دے، آلریڈی میرے پاس سب کچھ ہے، چاہے جتنا ہے مگر خدا میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ پھر پریئر کا مطلب ہے پریز کرنا۔ پریئر کا مطلب ہے، اس نے تو کہا تمہارے مانگنے سے پہلے میں جانتا ہوں، مگر سلیپ پر اس نے کیا؟ میں نے ڈن کر دیا۔ خدا نے کہا میں غریب بنا تاکہ تم امیر ہو جو۔ تو پھر ہم کیسے امیر ہوں؟ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ وزڈم ہونا چاہیے کہ آلریڈی میں امیر ہوں۔ تو جب آپ اس لیول پہ جائیں گے تو پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، آلریڈی دیکھیں ایک چیز ڈن ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے تو کوئی رشتہ لے کے آتا ہے تو اس کا وہ ڈن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں پسند ہے تو اب ہم انگیجمنٹ کریں گے، مگر وہ پھر بھی کہہ رہی ہے پتہ نہیں میرا رشتہ ہوا ہے کہ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ جب چیزیں ڈن ہو گئی ہیں، جب سارا کچھ ہو گیا ہے، مگر وہ اگلا جب یہ سمجھ لے کہ ابھی نہیں ہوا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جو ڈن کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو نہیں کچھ کر سکتا تیرے لیے، کیونکہ میں نے تو چیزوں کو ڈن کر دیا ہے، میں نے تو وہ کام کر دیا ہے، مگر ابھی آپ امیجینیشن نہیں کر رہے، آپ سمجھ نہیں رہے، تو پھر میں کچھ نہیں کر۔ اسی طرح خدا نے چیزوں کو ڈن کر دیا ہوا ہے۔ خدا نے کہا یسوع نے کہا میں غریب بنا تاکہ تم امیر ہو جو۔ تو پھر ہم امیر کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم امیر ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نظر جو آتا ہے وہ ٹرو ہے، مگر ایمان کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا سمجھ لیں وہ ہے۔ تو ہم نے ایمان سے چلنا ہے، ہم نے آنکھوں دیکھے پہ نہیں چلنا۔ دیکھیں ایک فیملی ہے، کوئی بھی فیملی ہے، اس میں بھائی ہیں بہت شراب پیتے ہیں، تو وہ فیملی میں بچے پریئر کرتے ہیں، بچے بڑے پریشان ہیں، مگر آپ کی جب آپ کہتے ہیں خداون رحمائی کر، خداون رحم کر، خدا کہے گا اتھارٹی تو میں نے دی ہے، آپ اتھارٹی کو یوز کرو اور امیجینیشن کر لو، ایمان رکھو کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اگر خدا کہتا ہے، آج پروفیسی ہوتی، خداون کہتا ہے میرے بیٹے تیری فیملی کو میں نے
ٹھیک کر دیا ہے, تیرے بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور میں نے چھو دیا ان کو. مگر جب آپ گھر جاتے ہیں, جب کوئی بھی فیملی, جب وہ بچے گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ جب ایون کوئی بھی فیملی ہے, جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کے بھائی, ان کی بہنیں وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں بچے کہ بھئی خدا نے تو میرے ساتھ ڈن کیا تھا, خدا کی آواز بھی میں نے سنی تھی, مگر چیزیں چینج نہیں ہوئی. مگر یاد رکھیں, ہم نے آنکھوں دیکھے نہیں دیکھنا, ہم نے تو ایمان سے چلنا ہے. بائبل میں لکھا ہے جب آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد چیزیں مینیفیسٹ ہوتی ہیں. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آنکھوں سے چیزیں دیکھیں اور چیزیں مینیفیسٹ ہوں. آپ چیزیں ویسے کی ویسے ہی ہوں, ٹھیک ہے, چیزیں نہ بدلیں, مگر آپ نے اپنے اندر یہ فیتھ رکھ لی ہے اپنے مائنڈ میں کہ چیزیں بدل رہی ہیں, اب چیزیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں, تو آپ نے ایمان میں چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا, میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ خدا کے اینجل خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر آ کے وہ چیزوں کو بدلتے ہیں. ہم نے نہیں گھبرانا, یہ تو خدا کا کام ہے. دیکھیں, نہ تو میں گھبراؤں, نہ کوئی ہے, نہ اینی ون, کوئی بھی فیملی ہے, ان کے گھر والے وہ کہیں اور ایریا میں جا رہے ہیں, پریشان ہیں, تو وہ پریشان ہو کے چیزوں کو بدل نہیں سکتے, نہ رو کے چیزوں کو. دیکھیں, یاد رکھیں, بائبل میں مجھے نہیں سمجھ کہ کوئی رو کے خدا کو منوا لے. اکثر کہتے ہیں سیموئل کی ماما روئی, مگر رونے سے خدا نے نہیں سنا. بائبل میں لکھا ہے جب اس نے کہا کہ اگر تو مجھے فرزند نورینا دے تو یہ میں تجھے دے دوں گا, اور بائبل میں لکھا ہے اسی وقت خدا نے اس کے رحم کو کھول دیا. خدا ڈیلنگ کرنے والا خدا ہے, مختے والا کام نہیں ہے. آپ جب اپنے دل کو دیتے ہیں تو خدا بھی کچھ آپ کو دیتا ہے. اس وجہ سے خدا رونے سے ہماری چیزوں کو نہیں سنتا, خدا فیتھ سے چیزوں کو کام کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں خدا ہمارے گھر میں مینیفیسٹ کرے, تو پھر چیزیں مینیفیسٹ جب ہوتی ہیں تو رونے سے, پریئر آپ گھنٹوں گھنٹی کرنے سے چیزیں مینیفیسٹ نہیں ہوتی. آپ کا فیتھ جو ہے وہ چیزوں کو مینیفیسٹ کرے گا. چیزیں سامنے, مجھے سامنے چیزیں نہیں لگ رہی, مگر میں جب ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, ہاں خداوند نے بدل دیا ہے, اب یہ پہلے جیسا نہیں رہے گا, یہ چیزیں بدل رہی ہیں, یہ بدلتی جائیں گی, چاہے آپ کے سامنے کچھ بھی بدل نہیں رہا, مگر فیتھ کیا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. دیکھیں, ابھی ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں پرے تو ہم کہتے ہیں خدا ہم تیری حضوری میں انٹر ہوتے ہیں. کیوں انٹر ہوتے ہیں؟ کوئی نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, مگر اسپرٹ ریلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسپرٹ ریلم میں آپ کے آنسو نہیں بہیں گے. اکثر ہوتا تھا شروع میں آنسو بہانے, تھوڑا سا ماحول بنا کہنا لے بھی آج بڑی حضوری تھی, مگر یہ تو فزیکل چیزیں ہیں. مگر اسپرچولی آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا. یسوع مسیح جب قبر کے پاس گیا تو کوئی بجلی بجلی نہیں گرجی, بس اس نے کہا خدا میں جانتا ہوں تو میری سنتا ہے. لازر باہر نکلا, سمپل, بس بات کی اور لازر باہر نکلا. چیزیں مینیفیسٹ نہیں ہوں گی, مگر آپ کا فیتھ جو ہے چیزوں کو لے آئے گا. تو یاد رکھیں, پریشان ہو کے ہم چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں. خوش ہوں, خداوند تیرا شکر ہو, تو نے میرے گھر کو بدل دیا, تو نے زندگیوں کو چینج کر دیا. آپ کا فیتھ چیزوں کو مینیفیسٹ کرے گا. دیکھیں, اگزامپل ہے, جب موسیٰ سمندر کے پاس تھا اور پیچھے مصری تھے, تو موسیٰ خدا سے دعا کرتا ہے. خدا کہتا ہے تو مجھ سے کیوں دعا کرتا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے, چھڑی تو پھر مار. جب خدا ہمیں اختیار دیتا ہے تو پھر اوپر سے نہیں مانگنا, پھر اس اختیار کو یوز کرنا. پیدائش میں بھی جب خدا نے اتھارٹی دی, ڈومین دی, تو کہا کہ لیٹ, انہیں کیا تھا ورڈ,
کہ دے دو. ہم کیا کرتے ہیں, انہیں دو, مگر ہم کیا کرتے ہیں, خداوند مجھے دے. مگر خداوند نے جب کوئی چیز دے دی ہے تو پھر خداوند کے پاس کہتے ہیں خداوند ان سے دے. اتھارٹی ہمارے پاس ہے, ان دا نیم آف جیزس سے ہم نے اتھارٹی کو یوز کرنا ہے اور چیزوں کو لے لینا. تو یاد رکھیں, آپ کا فیتھ چیزوں کو مینیفیسٹ کرے گا. آپ کا رونا, آپ کا کلانا چیزوں کو مینیفیسٹ نہیں کرتا. خدا اسپرٹ ہے. ہمیں خدا جب آپ روتے ہیں نا, یا جب میں روتا ہوں, میں پریشان ہوتا ہوں, تو خدا یہ نہیں کہتا ہاں میرا بچہ بڑا رو رہا ہے. خدا اصولوں کا بڑا پکا ہے. خدا کہتا ہے میرے کلام میں لکھا ہے جو ایمان سے آئے گا میں اسے دوں گا. خدا کہتا ہے میرے بیٹے میں اپنے کلام کو الٹ پلٹ نہیں کرتا, جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. فیتھ سے میرے پاس آ, تو رو کے مجھ سے کچھ نہیں لے سکتا. دنیا میں ہے اس کو منا لو, خدا نو منا لو. خدا نو کتھے منائے, خدا تے آلریڈی ڈن نے. خدا نے تو بڑے, ہمارے بھی لوگ بڑے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں فزیکلی. خدا کو منا لو رو رو کے, خدا نو دا پلہ پھڑ لو, دی لت پھڑ لو. ایک مین آف گاڈ کہندا میں خواب کی ویکھیا میں خدا دی لت پھڑ لیتی, میں جان نہیں دیتی. تو وہ آج مجھے بڑا وہ پاپولر ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا. تو کہتا میں لت پھڑ لیتی, میں جان نہیں دیتی. میں ابھی خدا ان تیری لت میں پھڑ لیتی. تو ہم جب فزیکل چیزوں کو اپنے امیجنیشن میں لیتے ہیں تو پھر ہم اسپرچل نہیں ہوتے. ہم نے اسپرچل ہونا ہے. ہم نے بائبل کو دیکھنا ہے کہ خدا نے کیا ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. تو یاد رکھیں, خدا, آپ روئیں 40 روزے رکھ لو, 40,000 روزے رکھ لو, بائبل 4 گھنٹے پڑھو. خدا کلام میں کیا کہتا ہے, بیٹا میں تجھے پسند نہیں کرتا. آپ کہیں کیوں خداوند, میں تو روزے رکھ رہی ہوں پھر میں تجھے پسند نہیں کرتا. خداوند میں تو بائبل 3 گھنٹے پڑھتی ہوں, بیٹا پھر بھی میں تجھے پسند نہیں کرتا. ہیں یہ کی وجہ خدا دا پیار. خداوند میں چرچ بڑی صفائی کرتا ہوں, بیٹا پھر بھی میں تجھے پسند نہیں کرتا. اچھا او خداوند میں الٹا لیٹ کے آنسو بہا کے دعا کرتی ہوں, بیٹا پھر بھی میں تجھے پسند نہیں کرتا. تو خداوند تو مجھے کیسے پسند کرے گا؟ بیٹا بغیر ایمان کے اسے پسند آنا. فیتھ کو سیکھ, انڈرسٹینڈ کر, میں فیتھ کے ذریعے چیزوں کو دوں گا, نہیں تو نہیں میں دوں گا. میں اصول پسند ہوں, میں بے اصول نہیں ہوں. دنیا میں چیزیں ہوتی مگر میں اصول پسند ہوں. تو یہ چیزیں ہماری فیتھ کے ساتھ لنک اپ کرتی ہیں. ہم فیتھ میں کیسے موو کرتے ہیں. آئے میں اپنے سروں کو جھکائیں.